کیا آپ نے جب کبھی آپ اس گھر میں آتے ہیں، آپ چرچ کے طور پہ آ رہے ہیں، آپ اس کو ایک پاسٹر فرمان کا چرچ سمجھ کے آ رہے ہیں، یا آپ یہ سمجھ کے آ رہے ہیں کہ میرا آسمانی باپ یہ اس کا گھر ہے، وہ یہاں سکونت کرتا ہے، اس کا مسکن یہاں پر ہے؟ اور داؤد کہتا ہے اسی تے گھر آ کے خوش نہیں ہوندے، تو کہندا ہے میں تیرا دربان ہو کے نچدا پھراں گا، میرے لیے نہیں بڑا ہے۔ اتنا خوش ہے وہ۔ جب آپ خدا کے گھر میں آتے ہیں تو آپ کا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے باپ کے پاس جا رہی ہوں، جا رہا ہوں؟ جب آپ اس سوچیں اے ہمارے باپ، لفظ ہے ہمارے باپ، باپ کے ساتھ تعلق ہونا، محبت ہونا، یک طرفہ نہیں، دونوں طرف۔ جیسے باپ کا دل بچوں کے لیے دھڑکتا ہے، جب کبھی جسمانی باپ پر مشکل آتی ہے تو سب سے پہلے خیال کن کا آتا ہے؟ بچوں کا۔ کس کا خیال آتا ہے؟ بچوں کا۔ کیوں؟ ان کو پتا ہے میرے بعد انہوں نے کون سنبھالے گا؟ کوئی نہیں سنبھالے گا، باپ۔ اور میں دیکھتی ہوں کہ جب یسوع مسیح صلیب پر تھے، یسوع کو سب نے ستایا، لیکن یسوع خاموش رہے، خاموش رہے۔ جب صلیب پر تھے تو تھوڑا سی دیر باپ اس سے جدا ہوا تو چلا اٹھا خداوند یسوع مسیح، کہنے لگا اے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اس کی آواز میں درد ہے، تکلیف ہے، وہ رشتے کی جدائی اس کے لیے تکلیف کا باعث بنی ہوئی ہے۔ اور کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ جب آپ کبھی خدا کے ساتھ، خدا کے رشتے میں ہوتے ہوئے اس طرح کی سچویشن میں آ جاتے ہیں کہ آپ گناہ کے باعث آپ کی جدائی خدا سے ہو جاتی ہے، کسی شخص کی وجہ سے ہو جاتی ہے، کیا آپ کبھی ایسے چلاتے ہیں؟ اے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ آسمانی باپ، اس نے کہا اے ہمارے باپ تو کہاں پہ ہے؟ کہاں پہ ہے؟ آسمان پہ۔ ایک وقت میں شوکت خانے میں تھی، ایک اسٹوڈنٹ کا انٹرویو دلوانا تھا، وہاں بڑی خوبصورت گاڑیاں تھیں، اور جو میری اسٹوڈنٹ ہے وہ مجھے کہتی ہے دیکھیں کتنی پیاری ہیں۔ میں کہا تجھے پتہ یہ ہے کس کی ہیں؟ کہتی ڈاکٹران یہ۔ میں کہا نہیں، تو جواب غلط دیتا۔ میں نے کہا تجھے پتہ ہے یہ ساری گاڑیاں میرے آسمانی باپ کی ہیں، اے تے بس اتنے انہوں نے خدا نے تھوڑی دیر لی دیتی نے استعمال کریں۔ کہتی آپ کے پاس کیوں نہیں ہے؟ میں کہا باپ کو پتہ ہے کہ بچے کو اس ٹائم کھلونے کی ضرورت ہے، وڈی بس دی ٹرین دی نہیں ضرورت، جب میری نیڈ ہوگی نا وہ تب مجھے بھی دے گا، ابھی میرا وقت نہیں ہے۔ کبھی آپ نے سڑک پہ چلتے یہ سوچا ہے یہ زمین میرے باپ کی ہے، یہ کائنات کا بنانے والا میرا خداوند، اور ہمارا باپ کیسا ہے؟ کائنات کو تخلیق کرنے والا ہے۔ نمبر ایک، جس باپ سے آپ تعلق رکھتے ہیں، اور کائنات کتنی ہے؟ کبھی ٹک ٹاک سے علاوہ نا موبائل پہ جا کے نا تو اٹلانٹک اوشن کی لہروں کو دیکھنا، اگر آپ کا دل نہ دہک گیا تو کہیے گا ان لہروں کے اوپر بھی کوئی اختیار رکھتا ہے، اور وہ کون ہے؟ تیرا اور میرا باپ ہے، خدا۔ اور پھر اس کے ساتھ صرف یہی نہیں، باپ مہیا کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ بیٹے کے پاس 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں، اس نے اٹھا کے کہا اے باپ
میں تیرا شکر کرتا ہوں تو میری سنتا ہے. تو کیا ہوا؟ اس کو پتا تھا کہ اس کا باپ قدرت والا ہے, صرف کائنات کو بنانے والا نہیں, قدرت والا ہے. اور جب اس نے یہ دعا کی, سب کو ترتیب سے بٹھا دیا. اتنی روٹیاں کھا کے, لکھا سیر ہو کے, رج کے کھان تو بعد کنے ٹوکرے بچے؟ تے مینوں دسو ساڈے گھر کنے بچدے نے؟ مہینے آن تو پہلے سیلری ٹھپ, کیونکہ ہم کسے دیکھتے ہیں؟ اپنی جیب کو, باپ کو نہیں. جو باپ کو دیکھتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے پاس کتنا, وہ یہ دیکھتا ہے 2 دمڑیاں ہیں اور وہاں پر خدا ہے, مجھے اس کو آنر کرنا ہے. جس نے مجھے یہ دی ہے وہ مجھے باقی سب کچھ بھی مہیا کرے گا. ہاللیلویا. تے جیڑا باپ نو نہیں نہ ویندا, وہ پہنچو کے سیلریاں نو ویکھے گا یا کہے گا پاری صاحب تانوں پتہ ہی ہے میں کلا کمان والا وا, میں تانوں کی دا, میرے کو نہیں دتا جاتا فنڈ. نو, پہلا ہم نے سیکھا باپ کائنات کو بنانے والا ہے. نمبر 2, باپ مہیا کرنے والا ہے. اور نمبر 3, باپ قائم رکھنے والا ہے. کیا کرنے والا ہے؟ اب یاد رکھیں, اگر باپ گھر میں نہیں ہے, جن کے فادرز نہیں ہوتے, ان کے گھروں کا کیا حال ہوتا ہے؟ ان کو اس طرح آنر نہیں کیا جاتا, ان کا گھر اس طرح تعمیر نہیں ہوتا, بچے ایجوکیشن کا, کیونکہ باپ گھر کو کیا کرتا ہے؟ بناتا بھی ہے, والدین, اور پھر اس کو قائم بھی رکھتا ہے. تو ہمارا آسمانی باپ کیا کرتا ہے؟ کیا رکھتا ہے؟ قائم رکھتا ہے. کیسے؟ کب؟ جب ہم اس کی مرضی کو پورا کرتے ہیں. جب یسوع مسیح کو اس کنویں پہ تھے جہاں سامری عورت تھی, شاگرد روٹیاں لے کے آئے. ہوں اسی کڈے خود غرض ہو جانے ہیں. آپ کی جاب کا ٹائم ہے, آپ کا سنڈے, آپ نے کہنے پاری صاحب نو ہم نہیں آ سکتے, ہمیں جاب سے نکال دیا جائے گا. وہاں پہ یسوع کو بھوک لگی ہوئی ہے اور بیٹھے ہوئے ہیں. اور جب وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہوا کیا کہ شاگردوں نے آ کے کہا کہ آ کے کیا کرو, روٹی کھا لو. یسوع مسیح نے, تو یسوع مسیح نے کیا کہا؟ کوئی مجھے بتائے گا کیا کہا؟ یسوع مسیح نے کہا میری روٹی یہ ہے کہ میں اپنے باپ کی مرضی کو کیا کروں؟ پورا کروں. کیا کہا ہے؟ میں اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرے. یاد رکھے, اگر آپ اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرتے ہیں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ آپ کے دل کی مرادوں کو پورا نہ کرے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ بحر کلزم کو 2 حصے کر دے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ پتھروں کو آپ کے لیے نہ ہٹائے اگر آپ اپنے باپ کی مرضی کو پورا کر رہے ہیں. اور وہ گلہ بھی کرتا ہے ملاکی کی کتاب میں, اگر میں باپ ہوں, اونچی آواز سے, میری اونچی آواز ہے, میری آواز نہیں آ رہی, اگر میں باپ ہوں تو میری ورشپرز, اگر کسی نو کلام لگے تو میں کہاں گی لگنا چاہیے, کیونکہ کلام لگدا ہے. خداوند یسوع مسیح نے ایک جگہ کلام سنایا تو لوگ دند پیسن لگے, کان بند کر لے, اٹھ کے تر گئے. خداوند نے شاگردوں کو کہا تسی بھی جانا چاہتے تو اٹھ کے تر جاؤ. سنیے, اگر آپ مانتے ہیں کہ خدا ہمارا باپ ہے, کون کون مانتا ہے؟ ہاتھ صحیح والا اٹھے کرنا, 2 ہی ہاتھ. جڑا انہوں نہیں نہ مانتا وہ آپ ہی تھلے ہی رکھے گا. سب مانتے ہیں؟ اوکے, ہون تہاڈا ٹیسٹ شروع. اوکے, اگر آپ اس کو باپ مانتے ہیں تو آپ چرچ کیوں لیٹ آتے ہیں؟ اس کی عزت ہے نا. اور اگر ہم لیٹ آتے تو کیا ہوتی ہے بتائیں؟ اس کی عزت ہے کہ بے عزتی ہے؟ اوکے, آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو خدمت میں, چرچ میں خدمت کرتے ہیں؟ اوکے, چرچ میں آپ سب خدمت کرنے والے. کتنے آپ میں سے ہیں
جو ہر روز اپنی خدمت کے لیے 1 گھنٹہ دعا کرتے ہیں، 1 گھنٹہ صرف اپنی خدمت کے لیے؟ کوئی ہے؟ نہیں ہے. پھر اس کی عزت کہاں ہے؟ تُسے کیسی ماننے ہیں؟ آپ لفظی مانتے ہیں. کتنے ہیں جو چرچ میں یہ نہ سوچو میں پاری صاحب دی بھن ہاں تے انہاں دا لینا ہے، جتھے پاری صاحب لی کلام ہے اتنے پاری صاحب لی کلام ہے، جتنے میرے لیے وہ میرے لیے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کو باپ مانتے ہیں؟ پھر میں پوچھیا دوبارہ اقرار اوتھ والا سسٹم مانتے ہو کہ نہیں؟ ہونی تو سیاحت تھا کرنے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی طے کی پوری وفاداری کے ساتھ ہر مہینے خدا کے گھر میں لے کے آتے ہیں؟ کچھ دے جڑے ہاتھ اتنے نے نا اتنے مینوں رولا لگتا ہے. کیوں؟ اب ٹیسٹ کیجئے کیا وہ باپ ہے یا کلام میں لفظوں کی حد تک اس نے کہا اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، اس کا مسکن آسمان ہے، جو برکتوں کا گھر ہے، جو رحمت کا گھر ہے، جو تسلی کا گھر ہے، جو کثرت کی زندگی کا گھر ہے، اس کا تخت وہاں لگا ہے، وہ ہر ایک چیز کو کنٹرول کرتا ہے. اس نے کہا تیرا نام پاک مانا جائے. کیا کیا جائے؟ اچھی آواز سے کہنا ہے. ہن مینوں دسو اسی دا نام پاک ماننے ہیں کہ پڑھنے ہیں صرف؟ شرم ہمیں خود آنی چاہیے. میرے چرچ میں اصول ہے اگر کوئی کوائر میں پورا ہفتہ 1 گھنٹہ دعا کر کے نہیں آتا، میں اس کو سٹیج پہ کھڑے ہو کے اس کو میں نے کوائر سے نیچے اتار دینا ہوتا ہے. یہ میں سچ. اور آپ کو میں بتاؤں اتنی ایک بچی تھی وہ بالکل دعا نہیں کرتی، ٹک ٹاک بناتی تھی. اس نے کوئی 3 ہفتے میری بات کو اگنور کیا. جب ہمارے گھر میں کوئر پریکٹس ہوتی ہے اس کو میں نے سکھایا، صحیح والا سکھایا سب کے سامنے. اس نے کہا آج کے بعد میں کروں گی. اس کے لیے دعا کی. اس نے پورا ہفتہ دعا کی. آگے عید پینتیکوست 99 دن وہ روح القدس سے معمور ہو گئی. اب اس کو لگ تو رہا تھا میرے تے باجی غصہ کر رہے ہیں، لیکن اس نے اس کے بعد اب وہ سارے بچے ضد کر رہے تھے اسی فیصلہ آباد جانا، اسی تھوڑے نال جانا ہے، چھٹیاں ہیں. میں نے ان کو کہا جب کانفرنس ہوگی پھر چلیں گے، ابھی نہیں. آپ کبھی میرے بچوں کو ورشپ کرتے دیکھیے گا، آپ دیکھیں گے کہ خدا کا روح ان کے اندر کس طرح جنبش کرتا ہے. آپ سے لوگ کچھ لینے آتے ہیں، آپ عام نہیں ہیں، خدا کے تخت کو لگاتے ہیں. خدا کا